کہ رسول کی فرما برداری کر لی، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ وقال اللہ عز وجل انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وقال اللہ عز وجل من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ وقال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ وقال الله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ اللہ کی حمد و ثنا جو سب کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ وہ رب العالمین اگر کسی کو کوئی چیز دینا چاہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے میرا رب کچھ نہ دینا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد، رہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر دعا ہے اللہ ہمارے پیارے نبی کے درجے بلند فرمائے، اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے، اور اللہ کریم مجھے اور آپ کو پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، جنت میں پیارے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، نہایت واجب الاحترام میری روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سفارش کے حوالے سے جو کچھ قرآن اور حدیث کے اندر ہے
اس کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہودیوں کے اندر یہ تصور تھا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اور پھر یہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ کے بڑے قریبی ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں تو کچھ نہیں کہنا، جو مرضی کرے، گناہ کرے، برائی کرے، قتل و غارت کرے، نافرمانی کرے، ہمیں تو اللہ نے پوچھنا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اسی طرح اور بھی لوگ بد عقیدہ، اور ان کا یہ تھا کہ ہمیں تو وہ اگر خدا نخواستہ اللہ نے ہمیں پکڑ بھی لیا کسی گناہ میں، کسی غلطی میں، کسی برائی میں، تو ہمیں پھر بھی کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی جو ہے وہ سفارش کر کے ہمیں چھڑا لیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور نصارہ بھی یہ کہتے تھے وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، نصارہ بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے بیٹا بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ سارے مل کے رب بنتا ہے، اللہ بنتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور اللہ کی ذات، یہ سب تینوں مل کر، یہ تین مل کر خدا بنتا ہے، یہ عیسائیوں نے کہا۔ اور المسیح ابن اللہ، حضرت مسیح اللہ کا بیٹا، حالانکہ قرآن حدیث میں ہے کہ معبود برحق، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اور محسوس نہ کرنا۔ ہمارے معاشرے میں بھی مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ لاہور کو حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے، داتا صاحب نے سنبھالا ہوا ہے، صبح و شام روٹیاں دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اور پاک پتن کو بابا فرید الدین گنج شکر نے سنبھالا ہوا ہے، اور اسی طرح اور بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ، یہ شرک ہے۔ ہاں جی، اللہ کی ذات کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اگر یہ بات دیکھ بھی لے تو آپ اندازہ کریں اس وقت دربار تو سارے بند ہیں، گورنمنٹ نے کورونا کی وجہ سے بند کیے ہوئے، دربار بند ہے۔ ہمارے پتوں کی میں بابا باس کا دربار بند ہے، لاہور میں بند ہے، جتنے دربار ہیں کورونا کے ڈر سے وہ مزار، وہ دربار، وہ عرس میلے سارے بند ہیں۔ اخبار بھی گواہ ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، مزار دربار سب بند ہے، لیکن لاہور پھر بھی اسی طرح ہی قائم دائم ہے، چل رہا ہے۔ بابا جی کا دربار بند ہے، لاہور پھر بھی چل رہا ہے، پھر کون چلا رہا ہے؟ یہ ماننا پڑے گا کہ صرف اللہ کی ذات۔
دنیا کا نظام وہ چلانے والا ہے. دربار بند ہے لیکن نظام رب کا پھر بھی چل رہا ہے. تو پھر کون چلا رہا ہے؟ اللہ 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 اللہ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اس کا دربار کبھی بند نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وہ ہے جو سب کی سنتا ہے, سب کی جھولیاں بھرتا ہے, سب کی مرادیں پوری کرتا ہے, وہ اللہ ہے. اب اگر کسی کو مشکل پیش آ جائے تو بزرگوں کی تو ان کے تو دروازے بند ہیں. آپ نے اخبار میں بھی پڑھا ہے, آپ جانتے بھی ہیں. اگر کسی کو مشکل پیش آ جائے تو پاک پتن والا بھی دروازہ بند ہے, لاہور والا بھی دروازہ بند ہے, سارے دروازے بند ہیں. کرونا کے ڈر سے گورنمنٹ نے بند کیے ہیں. تو جس کو مشکل پیش آ جائے, کسی مرید کو, کسی مقتدی کو, تو وہ کہاں جائے؟ پھر اس کی مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا. اے میرے بندے مجھے بلا, انا عند ظن عبد بی اذا ذکرنی ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْ. اللہ میرا بندہ, میں اس کے گمان کے مطابق, یقین کے مطابق ہوں. میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے, میں بھی اپنے بندے کو دل میں یاد کرتا ہوں. میرا بندہ جب مجمع میں میرا نام لیتا ہے, میں اسے بہتر مجمع جو فرشتوں کا مجمع ہے اس میں اس کا نام لیتا ہوں. اللہ جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے, میں بھی اپنے بندے کی طرف تیز چل کے آتا ہوں. وہیں امشی, اگر میرا بندہ تیز چل کے آتا ہے تو میں اور تیز چلتا ہوں. وہ ایک بلشت آتا ہے, میں کئی بلشت اس کی طرف جاتا ہوں. فرمایا میں اپنے بندے کے یقین اور ایمان اور گمان کے مطابق ہوں. وہ مجھے بلاتا ہے, اس کا کام ہے مجھے بلانا, میرا کام ہے اپنے بندے کی جھولیاں بھر دینا. میں رب ہوں, میں پالنے والا ہوں, میں رزق دینے والا ہوں. اے خالق کل, اے مالک کل, اے رازق کل, اے حاکم کل, سبحان ہے تو, رحمان ہے تو, کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا. جب حکم دیا تب می برسا, اے مالک ابر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا. اللہ اور قادر وہ نہیں, قادر وہ نہیں کہ جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی. مکھی تو بنانا دور رہا, اقبال بھی بدلا جا نہ سکا. تو جس
جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی طاقت پار کرے، مجبور رہا محبوب تیرا پسر کو کشتی میں بٹھا نہ سکا، صرف اللہ۔ تو کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، جیسے ہمارے کہتے ہیں نا میں بابا جی کا مرید، میں فلاں بابے کا مرید ہوں، میں فلاں بابے کا مرید ہوں، میں فلاں بابے کا مرید ہوں۔ اور کئی جو ہیں وہ کہتے ہیں بس علی علی علی، بس علی کا، علی رب ہے، علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا ہے، علی سب کچھ ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرہم کو بچھاڑا، بڑے بڑے کافروں کو مارا، تو کسی شخص نے کہا میں ذرا پوچھتا ہوں کہ علی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے کرتے علی کے پاس پہنچے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھر میں دیکھا تو خشک ٹکڑے چبا چبا کر پانی میں بھگو بھگو کر کھا رہے تھے۔ کہا علی اللہ نے تجھے بڑی دلیری دی، بڑی جرأت دی، بڑی بہادری دی، تو نے بڑے بڑے کافروں کو بچھاڑ دیا، پہلوانوں کو گرا دیا، کیا کھاتے ہو؟ کہا دیکھ لو میں کیا کھاتا ہوں، کل کی پڑی ہوئی روٹی ہے، پانی میں بھگو بھگو کر کھا رہا۔ کہا طاقت کہاں سے آ گئی ہے؟ کہا طاقت خوراک میں نہیں ہے، طاقت میرے مولا رب العالمین کی طرف سے روحانی طاقت ہے، میرے نبی کی دعا ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اور یہ ایمان کی طاقت ہے جو اللہ نے میرے جسم میں پیدا فرمائی۔ ایمان کی طاقت ہے، نبی کی دعا کی طاقت ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے اندر اور غزوہ خیبر کے اندر، غزوہ خیبر میں بڑے بڑے قلعے فتح ہو گئے، ایک قلعہ فتح نہیں ہوا۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں صبح اس آدمی کے ہاتھ اسلام کا پرچم تھماؤں گا، میرا اللہ پر یقین ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ میں قلعے کو فتح کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات اللہ کے نبی کے آگے 2-3 دفعہ گزرے، یعنی یاد کرایا بھی میں بھی ہوں، شاید میرا نام نہیں، باقی صحابہ کرام بھی گھومتے پھرتے بھی شاید ہمارا نام آ جائے، پتہ نہیں کون خوش نصیب ہے کہ کل جس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوگا اور اس کے لیے نبی کی دعا ہوگی، پتہ نہیں وہ کون ہے۔ اللہ رات ہوئی، سو گئے اللہ اللہ کر کے سارے، یہ امید کر کے کہ پتہ نہیں کس کو جھنڈا ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی نماز پڑھی، ذکر اذکار کیا اور پھر آواز دی اینا علی، علی کدھر ہے؟ صحابہ کرام نے حضرت علی کو تلاش کیا، ایک جگہ پر تھے، فرمایا میری آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھیں دکھتی ہیں، فرمایا آپ کو اللہ کے نبی یاد فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، فرمایا علی کیا بات ہے، آئے کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے۔ میرے پیارے نبی نے کچھ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر لاب مبارک علی کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں زندگی بھر میری آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ نبی کا لاب مبارک علی کی آنکھوں، ادھر نبی کا لاب مبارک صدیق اکبر کی ہڈی پر، ایڑی پر رضی اللہ عنہ، قربان جائے نبی کے لاب مبارک پر۔ کڑوے کنویں کے اندر بھی آپ کا لاب مبارک پھینک دیا جاتا تھا، اللہ اس کڑوے پانی کو مٹھاس عطا کر دیتا۔
فرمایا ابو بکر کیا مسئلہ ہے، رو کیوں رہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، اس سوراخ میں سے کوئی موذی جانور، کوئی موذی چیز ہے جس نے اڈی ایڑی میں ڈھس لیا ہے، تکلیف بڑی ہو رہی ہے، ڈنگ مارا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ سانپ تھا کوئی خطرناک زہریلا، اس سانپ نے ایڑی پر ڈنگ مارا۔ آنکھوں سے آنسو گرے میرے نبی کے، جس میں اطہر پہ پڑے۔ اللہ کے رسول کسی موذی جانور نے ڈھس لیا ہے، وہاں پر بھی میرے نبی نے کچھ پڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پر دم کیا، لاب مبارک لگایا۔ حضرت صدیق کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تکلیف کہاں چلی گئی، یہ میرے نبی کا لاب مبارک ہے۔ اور بعض مورخین تو یہ اشارہ بھی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لاب مبارک جو صدیق کی ایڑی پہ لگایا تھا، وہی لاب مبارک علی کی آنکھوں میں لگایا ہے۔ علی کی آنکھ میں لگانے کا مطلب یہ ہے، اے علی ساری زندگی ابو بکر صدیق کی ایڑی کو دیکھ کر چلنا، جدھر ابو بکر جائے ادھر علی جائے۔ یہ میرے نبی کا لاب مبارک تھا۔ فرمایا علی، میرے نبی نے آنکھ میں لاب مبارک لگا دیا، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ فرمایا اب چلو یہ اسلام کا جھنڈا پکڑو۔ میرے نبی نے حضرت علی کو تھما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کے زوج خامد، میرے نبی کے چچا کے بیٹے، میرے نبی کے ساتھ قریبی رشتہ داری، اور میرے نبی کے ساتھ میرے نبی کے گھر میں پلنے والے، میرے نبی کے گھر میں پرورش پانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام کا پرچم تھما دیا۔ فرمایا جا اللہ تیری مدد کرے گا۔ حضرت علی نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور بڑے بڑے سورموں کو حضرت علی نے گرا دیا۔ اللہ نے خیبر کا قلعہ فتح کر دیا۔ تو یہود و نصارہ کے اندر بھی آج یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، بڑے لوگ، ہمیں تو جہنم کی آگ میں کچھ نہیں کہنا، نیکی کریں نہ کریں کوئی پرواہ نہیں، ہمارے ساتھ سفارشی ہے۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وہ کہتے تھے ہمارے سفارشی بڑے، ہمارے بزرگ، ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، میں بابے کا مرید ہوں، بابے کا، پتہ نہیں کون سے بابے کا، لیکن میں بابے کا مرید ہوں۔ اور آج کل بابے تو سارے بند ہیں، دروازے بند ہیں، پھر کون لاہور کو چلا رہا ہے، کون دنیا کو چلا رہا ہے؟ چلانے والا صرف اللہ ہے، اللہ چلا رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے۔ قربان جائیں، وہ کہنے لگے ہمارے سفارشی ہیں، نبی ہماری سفارش کریں گے، حضرت عیسیٰ سفارش کریں گے، حضرت داؤد علیہ السلام سفارش کریں گے، حضرت عزیر اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ وہ ہماری سفارش کرے گا، حضرت ہود اور صالح ہماری سفارش کریں گے۔ میرے اللہ فرماتے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ کون سفارش کرے گا وہ بھی قرآن میں پڑھ لو۔
من ذا الذی یشفع، سورہ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ من ذا الذی کون ہے، من ذا الذی کون ہے، یشفع عندہ، جو اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کر سکے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ایک اور جگہ 30واں پارہ میرے اللہ فرماتے ہیں، ایک اور جگہ پہ اللہ کا فرمان فرمایا سفارش وہی کرے گا اور اسی کی کرے گا جس پہ میرا اللہ راضی ہوگا۔ اللہ اکبر، جس پہ میرا اللہ راضی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ نبی بھی جس کو چاہے چلو چھڑ دے یا اللہ۔ اور یہ ہماری قوم میں یہ تصور ہے سفارش کا کہ جیسے دنیا میں وزیر ہے، مشیر ہے، بادشاہ ہے، تو وزیر جیسے کہے گا بادشاہ اسی طرح ہی کرے گا، وزیر جیسے کہے گا بادشاہ کو ماننا پڑے گا، وہ مجبور ہوگا۔ کیوں؟ وہ اس لیے مجبور ہوگا، میں وزیر کی نہیں مانوں گا، وزیر ناراض ہو جائے گا، آگے وہ ایم این اے ایم پی اے ناراض ہو جائیں گے، آگے کونسلر چیئرمین ناراض ہو جائیں گے اور میری سیاست ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ماننا ضروری ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نہ اولاد ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ اس کو کسی کے ووٹوں کی ضرورت ہے، نہ نوٹوں کی ضرورت ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اکیلا، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی راضی ہو کوئی ناراض ہو، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی مرضی کے سوا کوئی بول نہیں سکے گا۔ جن کے ساتھ میرے اللہ کا عہد ہے وہی بولیں گے۔ اللہ، اور عہد کن کے ساتھ ہے؟ حافظ قرآن سفارش کرے گا، اللہ ان کی سفارش قبول کرے گا۔ شہید سفارش کرے گا، اللہ شہید کی سفارش قبول فرمائے گا۔ نبی سفارش کرے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اللہ کے دربار میں یہ نہیں ہے کہ کسی کی بہت زیادہ امت ہے تو وہ جو مرضی کروا لے، بلکہ یہ سب میرے اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا النبیوں کی بے بسی کا عالم، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کچھ نبی آئیں گے، سینکڑوں امتی، ہزاروں امتی ہوں گے۔ کچھ نبی آئیں گے، ان کے پاس صرف 10 امتی ہوں گے۔ کچھ نبی آئیں گے، ایک امتی ہوگا، اور ایک اللہ کا نبی ایسا بھی ہوگا جو اللہ کے دربار میں جائے گا، اس کا کوئی مقتدی نہیں ہے، اکیلا ہی ہوگا۔ ہاں بھائی، آپ نے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے تبلیغ کی، میں نے تیرا حکم سنایا، تیری توحید سنائی ہے۔ لوگوں نے مجھے گالیاں بھی دی، برا بھلا کہا، مجھے بڑا کچھ کہا۔ لوگ کہنے لگے ہم تیری نہیں مانتے، جا جو کرنا ہے کر لے۔ تو یا اللہ میرے اوپر کوئی مان نہیں لایا، میں اکیلا ہی تیرے دربار میں آ گیا۔ ایسے نبی ہوں گے اکیلے، کوئی امتی نہیں ہوگا، اور سب سے زیادہ امتی ہوں گے محمد مصطفیٰ کے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مقاسم بکم الامم۔ اس عورت سے خاندانی طور پر اندازہ لگاؤ، اس عورت سے شادی کرو جس کے بچے زیادہ ہوں۔ پتہ چل جاتا ہے خاندان میں کہ فلاں عورت بانجھ نہیں ہے، اس کے بڑے بچے ہیں۔ فرمایا زیادہ بچے جننے والی سے شادی کرو،
اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا انی مکاثر بکم الامم، میں اللہ کے دربار میں رشک کروں گا، یا اللہ یہ میری امت ہے، ساری امتوں سے زیادہ میری امت ہوگی، زیادہ بچے جننے والی ہوگی، محبت کرنے والی زیادہ بچے جننے والی۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا اس نیت سے اسی لیے منع کیا گیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے نہ مارو۔ وسائل کہاں سے لائیں گے؟ مکان کہاں سے بنائیں گے؟ اتنی سڑکیں کہاں سے بنائیں گے؟ بجلی کے میٹر کہاں سے لائیں گے؟ بجلی کی بڑی کمی ہے، گیس کی بڑی کمی ہے، تو یہ کیسے دور ہوگی؟ چینی کا بحران ہے، آٹے کا بحران ہے، یہ بحران کیسے ختم ہوگا؟ اس لیے بچے دو ہی اچھے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاکم، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور تمہارے بچوں کو بھی ہم ہی دے رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں۔ تم ان چیزوں کو دیکھتے ہو، اللہ پتہ نہیں جیسی کتنی زمینیں پیدا کر رہا ہے۔ فرمایا میری بارض اللہ واسعہ، میری زمین بڑی وسیع ہے، جتنی دنیا ہے تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور سائنسدانوں نے تو جو پانی کی مخلوق ہے اس کے اندازے بھی نہیں لگائے۔ مچھلی کی آج تک سائنسدان مچھلی کی قسمیں نہیں گن سکے کہ سمندر میں کتنی قسموں کی مچھلی ہے، آج تک ان کے نہیں گن سکے کتنی قسمیں ہیں۔ اور سمندر میں ہی ایک ایسا جانور ہے پتہ نہیں کئی ٹن اس کی ایک دن کی خوراک ہے، وہ کون دے رہا ہے؟ وہ میرا اللہ دے رہا ہے، میرا اللہ۔ تو یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا، یہود و نصارہ کا تھا کہ ہمارے بڑے ہیں وہ ہمیں اللہ سے چھڑا لیں گے، وہ اللہ کو کہیں گے جیسے اللہ بادشاہ ہے، وہ اس کے وزیر ہے، وہ اس کے مشیر ہے۔ ہمارے بھی کئی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، نبی تو نبی ہے، حضرت علی کے بارے میں بڑا عقیدہ، علی بادشاہ، علی علی بھئی حضرت علی کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن علی کیا کرتے تھے؟ علی نے کبھی زندگی بھر نہ قرآن کی تلاوت چھوڑی ہے نہ تہجد کی نماز چھوڑی ہے۔ علی تو وہ تھے، اللہ اکبر، علی تو وہ تھے میرے اللہ سے مانگنے والے، سجدوں میں دعائیں کرنے والے۔ ایک دن کھانا پکایا ہے، افطاری کا ٹائم ہے، نفلی روزے رکھنے والے علی قرآن کی تلاوت کرنے والے، علی تہجد کی نماز پڑھنے والے، علی لوگوں کو مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلانے والے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ ایک دن کھانے کا ٹائم ہے، باہر دروازے پہ دستک ہوئی، کون آیا؟ جی میں مسکین ہوں، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، گھر میں کھانا تیار تھا، ادھر افطاری کا ٹائم تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ جو کچھ پکائے اس مسکین کو دے دو، خود کھجوریں تھوڑی بہت کھا کے افطاری کر لی، پکا کھانا مسکین کو دے دیا۔ اگلے دن افطاری کا ٹائم ہوا، دستک ہوئی، شام کا ٹائم ہے، میں بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانا تیار۔ فرمایا فاطمہ ہم گزارا کر لیں گے، کھانا اس یتیم کو دے دو، کھانا یتیم کو دے دیا، آپ صبر کا وقت گزار لیا۔ اگلے دن پھر دروازے پہ دستک ہوئی ہے، میں قیدی ہوں، قید کاٹ کے آیا ہوں، فرمایا کھانا اسے دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو، اللہ نے تمہارا صدقہ قبول فرما لیا ہے۔ علی تو وہ تھے ایک اللہ سے مانگنے والے، چند روپے چند پیسے
آپ نے ہمیں ساری زندگی کندھوں پر پانی کی مشکیں اٹھا اٹھا کر باغوں میں پانی لگاتے، پانی دیتے تھے باغوں کو، یہودیوں کی نوکری کرتے رہے ساری زندگی، اپنے کندھوں پر اپنی کمر پر پانی کی مشکیں اٹھا اٹھا کر علی نے محنت اور مزدوری کی ہے، پر کسی کے دروازے پر مانگنے کے لیے نہیں گئے۔ ہم کہتے ہیں علی نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، اور یہ جو دن جا رہے ہیں نا، یہ جو مہینہ جا رہا ہے، یہ مہینہ بڑا قیمتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں اللہ کے رسول کو دیکھتی آپ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، آج بھی روزہ، کل بھی روزہ، پرسوں بھی روزہ۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے، آپ روزے بڑے رکھتے ہیں؟ فرمایا عائشہ میں تمہیں کیا بتاؤں، بہت ساری دنیا اس مہینے سے ناواقف ہے، یہ شعبان میرے اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرے اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کے پاس ڈائریاں پہنچتی ہیں پورے سال کی۔ میں کہتا ہوں جب محمد کی ڈائری جائے تو محمد کا روزہ ہو، سبحان اللہ، اتنے روزے رکھتے تھے، روزے رکھتے جا رہے تھے، روزے رکھتے اس مہینے کے اندر۔ اور جب رمضان آ جاتا اس کے 2-4 دن پہلے آپ روزے چھوڑ دیتے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رمضان کا استقبال کے لیے روزے رکھے جا رہے ہیں، آپ روزہ چھوڑ دیتے، باقی رکھتے جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ اس مہینے کے۔ اور ایک نفلی روزے کے بارے میں حدیث مصطفیٰ سن لو، جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک نفلی روزہ رکھا، سوموار کا یا جمعرات کا یا منگل کا یا بدھ کا یا کوئی دن کا، ایک نفلی روزہ رکھنے سے 50,000 سال رب اس بندے کو جہنم کے دھوئیں سے دور کر دیتا ہے۔ 50,000 سال کی مسافت اللہ اس روزہ رکھنے ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم کی آگ کے دھوئیں سے دور کر دیتا ہے۔ اتنا قیمتی مہینہ ہے شعبان کا، ہمیں پرواہ نہیں ہے، نمازی کم ہے، مسجدیں خالی ہو رہی ہیں۔ اللہ، نہ علماء کی تبلیغ میں کوئی اثر، نہ سننے والوں میں اثر، جے کھان آلے ہو جے کون آلے۔ پھر تیسرا اوپر لاک ڈاؤن آ گئے، کرونا آ گیا، اللہ ہمیں اس بیماری اور وبا سے محفوظ فرمائے۔ ایک کرونا آ گیا، ایک کچھ لوگوں نے سمجھا چلو یار ہوں کٹھیاں نمازاں ہوں رمضان چی پڑھیں گے تے روزے رکھیں گے اللہ۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ کرونا جو ہے یہ بدمعاش ہے، یہ ایسا ہے کہ یہ ہمارا رمضان بھی خراب کرے۔ لوگوں کے دلوں میں اتنی دہشت اور وحشت اور ڈر پیدا کر دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے تراویحوں میں بھی رونق نہ ہو، نمازوں میں رونق نہ ہو، ایسی دہشت پھیلا دی گئی ہے۔ ایسا ہی یہودیوں کا ایجنڈا ہے، وبا ہوگی، یہ بیماریاں پہلے بھی تھیں اب بھی ہیں، لیکن ایسی دہشت ہے کہ ڈرتے مارے لوگ مسجدوں سے۔ کتنا سمجھدار کرونا ہے، ہاں جی، بڑے بڑے سیاسی جلسوں میں کرونا نہیں جاتا، مذہبی جلسوں میں بھی کرونا نہیں جاتا، سبزی منڈی میں بھی کرونا نہیں جاتا، غلہ منڈی میں بولی ہوتی ہے وہاں بھی کرونا نہیں جاتا، بھاگ بھاگ کر مولویوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، مدرسوں میں بھی کرونا ہے، مسجدوں میں بھی کرونا ہے اور سکولوں میں بھی کرونا ہے۔ اتنا سمجھدار کرونا ہے بھائی، زیادہ تر مولویوں کو پڑھتا اور مولویوں اور ٹیچر حضرات اور سکولوں کو پڑھتا ہے، بچوں تعلیم تباہ ہو گئی ہے۔ اور بھائی بیماری ضرور ہے، وبا ضرور ہے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اپنی نمازیں نہ خراب کرو، روزے نہ خراب کرو۔ قیمتی مہینے کے اندر ڈائری پہنچتی ہے میرے اللہ کے پاس، اپنی ڈائری صحیح کر لو۔ یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ تھا، نحنو ابناء اللہ واحبام، ہم اللہ کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں اللہ نے کچھ نہیں کہنا، بس ہمیں تو اللہ نے کہنا بس تم نبیوں کی اولاد ہو، جاؤ سیدھے جنت میں چلے جاؤ، ایسے جنت میں چلے جاؤ۔ اور میرے بھائی نہیں، کچھ کرنا پڑے گا۔
نمازیں پڑھنی پڑیں گی، نیکی کرنی پڑے گی، صلہ رحمی کرنی پڑے گی، نیک عمل کرنے پڑیں گے۔ اور اللہ قرآن میں ایک اور جگہ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلْ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن سے ڈر جاؤ، باپ بیٹے کو نہیں چھڑا سکے گا اور بیٹا باپ کو نہیں چھڑا سکے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ رشوت قبول ہوگی، نہ سفارش قبول ہوگی۔ سفارش بھی کوئی اسی کے متعلق ہی کرے گا جس کی منظوری میرے اللہ کی طرف سے ہوگی، اللہ کی طرف سے منظوری ہوگی۔ اللہ ساری دنیا میدان معاشر میں پریشان ہے، کون اللہ کے سامنے سفارش کرے؟ حضرت آدم علیہ السلام بھی ڈر رہے ہیں، نوح علیہ السلام بھی، ہود علیہ السلام بھی، صالح علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام بھی، سلیمان علیہ السلام بھی، ابراہیم علیہ السلام بھی، اسماعیل علیہ السلام بھی، اسحاق علیہ السلام بھی، یعقوب علیہ السلام بھی۔ نہ بھائی اسی نہیں، سانو تے ڈر لگدا ہے، آج اللہ بڑے جوش وچ ہے، اسی نہیں کچھ کہہ سکتے۔ تسی اگر سفارش نہیں کہنا ہے تو آخری نبی محمد کے پاس چلے جاؤ، ساری دنیا میرے نبی کے پاس آ جائے گی۔ اللہ کے رسول آپ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، محبوب ہیں، اللہ کے ہاں سفارش کریں، حساب و کتاب شروع ہو جائے تاکہ اللہ اپنی رحمت فرما دے۔ جو اس نے کرنا وہ کرے، جو جنت میں جائے جنت میں جائے، جہنم میں جائے جہنم میں جائے، کم از کم حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ سورج قریب ہے، 1 میل کے فاصلے پر ہے، گرمی بڑی شدید ہے، پسینوں پسینی برا حال۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے اچھا بالکل میرے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، میرے نبی تو نے دنیا میں لینا ہے کہ آخرت میں لینا ہے؟ میں نے کہا یا اللہ میں نے اپنا حصہ آخرت میں لینا ہے۔ فرمایا چل، امام الانبیاء اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جائیں گے۔ اتنا لمبا 6 راتیں اور 7 دن یا 7 راتیں اور 6 دن، اتنا لمبا میرے نبی اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ، سل توتا، میرے نبی اٹھو، مانگو، مانگنا تیرا کام ہے، دینا میرا کام ہے۔ شفے تو شفا، میرے نبی سفارش کرنا تیرا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے، کرو سفارش۔ اللہ یا اللہ پہلی تو گزارش یہ ہے کہ حساب و کتاب جلدی شروع کر، دنیا مر گئی یا اللہ، گرمی بڑی، زمین تانبے کی طرح گرم، سورج قریب، دنیا مر رہی ہے، اللہ برا حال ہو گیا یا اللہ جو ہونا ہے ہو جائے پر جلدی جلدی حساب و کتاب شروع ہو جائے یا اللہ، یہ پہلا بڑا اہم کام ہے یا اللہ، جلدی حساب شروع کرو، جلدی حساب شروع کرو۔ میرے نبی سفارش کریں گے، میرا رب میرے نبی کی سفارش کو قبول فرمائے۔ اللہ مخلوق خدا دی ایک پاسے، محبوب ربانا ایک پاسے، سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے، میرا عرب سہانا ایک پاسے، وضحا دیاں چمکاں ایک پاسے، چہرے دیاں دھمکاں ایک پاسے، واللیل سیاہی ایک پاسے، زلفاں دا سجانا ایک پاسے، دریا دیاں لہراں ایک پاسے، انگلاں دیاں لہراں ایک پاسے، دریا دیاں لہراں ایک پاسے، انگلاں دیاں لہراں ایک پاسے، میدان احد تو
صدقے جان دند دا پھٹ جانا ایک پاسے اللہ اونوں شان یاسین دی پگ دائے سبحان اللہ سبحان اونوں شان یاسین دی پگ دائے او تے مرشد سارے جگ دائے ایک کشتی دا مہانا ایک پاسے سارے جگ دا مہانا ایک پاسے کسے نال کوہاڑے بت بن کے بل فالا کبیروں ہمیں آکھیا اتھے نا کل جال حق دے اشارے تیں بت توڑ گرانا ایک پاسے اللہ اکبر کبیرہ رب نفسی آوازہ ایک پاسے اندازہ لگائے ذرا انبیاء کا رب نفسی آوازہ ایک پاسے رب امتی تقاضا ایک پاسے ہر نبی کہہ رہا ہو یا اللہ رب نفسی یا اللہ میری جان اللہ مجھے بچا لے ایک امام الانبیاء ہوں گے جن کا یہ نعرہ ہوگا یا اللہ میری امت کو بچا لے میری امت کو بچا لے اور امت کتنی کرما والی ہے کہ نبی کی بات ہی نہیں مانی نہ نماز ہے نہ روز ہے نہ اللہ کی طرف دھیان ہے نہ اللہ کی حدیں بات جی ہمارے تو ہیں بابے چھڑا لیں گے بچا لیں گے اور سب کچھ کر لیں گے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم جو کچھ ہو چکا وہ بھی میرا اللہ جانتا ہے جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی میرا اللہ جانتا ہے اور وَلَا يَشْفَعُونَهُ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ اللہ کے ہاں کوئی بولے گا بھی نہیں سفارش بھی نہیں کرے گا مگر وہی جس پہ میرا اللہ راضی ہے اللہ کی مرضی سے سفارش اللہ کی مرضی اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیز دوستو ہم نے یہ جو نبی سفارش کریں گے اس کا بھی ہم نے غلط مطلب لے لیا غلط مطلب لے بیٹھے ساڈا نبی ہے جی بس نبی ہے بابا ہے جی ساڈا کئی کہتے وہ تو اور نیچے آتے ہیں ساڈا علی ہے جی علی ہے بس اور میرے بھائی وہ اللہ والے تھے علی کو کون نہیں مانتا جس کو میرے نبی فرما دے علی میرا بھائی ہے اللہ اللہ علی میرا بھائی ہے جس کو نبی کہے علی میرا بھائی ہے اور یہ فرمایا من کنت مولا فعلی مولا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے اور جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مقام اور مرتبہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام صحابہ کی بڑی شان ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے حضرت علی کی اپنی شان ہے حضرت عثمان کی اپنی شان ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے دروازے پہ دستک ہوئی پوچھا کون ہے ابو بکر صدیق آیا میرے نبی فرمانے لگے ابو ہریرہ انہیں جنت کی بشارت بھی دے دو اور اندر آنے کی اجازت بھی دے دو تھوڑی دیر گزری پھر دستک ہوئی فرما کون ہے جی عمر آیا ہے فرما ابو ہریرہ انہیں گھر میں آنے کی اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو تھوڑی دیر گزری عثمان آیا دستک ہوئی فرما پتہ کرو کون آیا حضرت جی حضرت عثمان بن عفان آیا میرے نبی فرمانے لگے رک جاؤ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ رک گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گھر والے کہتے ہیں اللہ کے نبی ایزیام صورت میں بیٹھے ہوئے جب آپ بیٹھے ہوئے تھے پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا تھا پنڈلی ننگی تھی چادر آلہ پیچھے تھی اللہ کے نبی یوں ہی بیٹھے ہوئے بے تکلف جب حضرت عثمان کی باری آئی فرمایا رک جاؤ ٹھہر جاؤ
میرے نبی نے سب سے پہلے پنڈلی پہ چادر رکھی، پنڈلی پہ اپنی ٹانگ پر چادر رکھی، پھر فرمایا علی کو، پھر فرمایا عثمان کو بلا لو۔ اللہ کے نبی یہ کیا ہوا؟ گھر والے پوچھتے اللہ کے نبی ابو بکر صدیق آئے، آپ ایسے بیٹھے رہے، عمر آئے ایسے ہی بیٹھے رہے، عثمان کی باری آئی آپ سمٹ گئے، پنڈلی پہ کپڑا رکھ لیا، فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت علی کی اپنی شان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا علی اخی فی دنیا، علی میرا دنیا میں بھی بھائی ہے آخرت میں بھی بھائی ہے۔ اور ایک دن حضرت علی آ رہے تھے، صحابہ دیکھ رہے تھے، فرمایا سید العرب آ گیا۔ حضرت علی آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا سید العرب، فرمایا اللہ کے نبی آپ سید العرب نہیں؟ فرمایا میں سید الانبیاء ہوں، علی سید العرب ہے، عرب کے سردار حضرت علی ہے۔ اور حضرت فاطمہ کے متعلق کتنی پیاری حدیث ہے، فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی دوسری جگہ شادی کا پروگرام کرایا، دوسری شادی اسلام کے اندر جائز ہے، کوئی منع بھی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا حضرت فاطمہ کے ذریعے کہ آپ کسی ابو جہل کی بیٹی جو تھی نا اس کے ساتھ شادی کا پروگرام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اسلام کے اندر 4 شادیاں جائز ہیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن ایک نکاح کے اندر ایک ہی گھر میں نبی کی بیٹی اور کافر کی بیٹی کٹھے نہیں رہ سکتی، کٹھے نہیں رہ سکتی، ایک ہی نکاح میں نبی کی بیٹی اور کافر کی بیٹی، ابو جہل کی بیٹی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا الفاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا گئے، جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی اس نے میں محمد کو تکلیف دی۔ ساری زندگی پھر جب تک فاطمہ زندہ تھی علی نے آگے شادی نہیں کی، پھر اللہ نے موقع دیا، ان کی وفات کے بعد انہوں نے شادیاں کی، 16 بیٹیاں اور 18 بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ، 18 بیٹے 16 بیٹیاں، اللہ اللہ۔ اور یہ صحابہ کی آپس میں محبت دیکھ لو، ہم تو حضرت علی کو صحابہ کو آپس میں لڑا دیتے کہ پتہ نہیں جنگیں ہو رہی تھی۔ اس حدیث کو اور اس واقعہ کو آپ ذہن نشین کر لیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پہلا بیٹا پیدا ہوا دوسری شادی میں، اس کا نام کیا رکھے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میرے نبی کو ابو بکر سے بڑی محبت تھی، اس کا نام ابو بکر رکھ دو۔ دوسرا بیٹا ہوا اس کا نام حضرت عمر رکھ دو، فرمایا عمر سے اللہ کے نبی کو بڑا پیار تھا، جس سے میرے نبی کو پیار ہے اس سے علی کو بھی پیار ہے۔ اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ علی اور صحابہ کی جنگیں آپس میں؟ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، فرمایا اس کا نام عثمان رکھ دو۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی محبت ہی آپس میں پیار تھا۔ تو ہم نے خدا علی کو بنا لیا، علی خدا ہے۔ علی تو سنت کا پابند تھا، علی تو ساری زندگی کسی سے سوال نہیں کیا، جو بغیر کسی عذر کے سوال کرتا ہے مانگتا ہے، قیامت کے دن اس کے جسم پر ہڈیاں ہوں گی گوشت نہیں ہوگا۔ علی نے ساری زندگی مزدوری کی ہے، محنت کی ہے، محنت کر کے کمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، علی قرآن کے حافظ، علی قرآن کے قاری، میرے نبی سے محبت کرنے والے، اللہ اکبر، صحابہ سے محبت کرنے والے۔ اور یہ بھی شاید آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، میدان کربلا میں سب سے پہلے جنہوں نے شہادت نوش کی ہے وہ حضرت علی کی یہ اولاد ابو بکر، عمر اور عثمان، جن کے نام رکھے تھے، سب سے پہلے میدان کربلا میں یہ شہید ہوئے۔ آپ اندازہ لگا لیں
کہ اگر حضرت علی ابو بکر صدیق کے خلاف تھے تو پھر ان کا اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا، بیٹے کا نام عمر کیوں رکھا، بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری تاریخ غلط ہے، جھوٹ ہے، رب کا قرآن سچا ہے۔ اور رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ قرآن کہتا ہے صحابہ کی آپس میں محبت تھی، صحابہ کا آپس میں پیار تھا۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے گل، او سجدے نال مدنی دے جویں چن نال تارے گل۔ اور آخری بات کہہ کے میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ٹکٹ جے با اندر جنت، ٹکٹ جے با اندر جنت دا مولا نے عطا چھڑیا، ہونا پیاریاں نو پیارے نال مولا نے رلا چھڑیا۔ خلاصہ پوری امت دا اے ہو اصحاب سارے گل، او سجدے نال مدنی دے جویں چن نال تارے گل۔ اور انہاں دیاں عظمتاں دا ایڈا اونچا پھریرا گئے، انہاں باجو قسم رب دی زمانے وچ اندھیرا گئے۔ انہاں دی صبح صادق نے کئی گلشن سوارے گل، او سجدے نال مدنی دے جویں چن نال تارے گل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام آل بیت کی عزت احترام کرنے کی توفیق بخشے، اور یہ جو نقشہ اور یہ جو عقیدہ ہے جیسے مشرکین کا تھا ایسے ہی مسلمانوں کے اندر کہ جی بس ہمارے تو علی ہیں، سفارش کر لیں گے، بچا لیں گے، چھڑا لیں گے۔ اللہ کے ہاں کوئی نبی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر، مرضی کے بغیر سفارش نہیں کرے گا، اور سفارش بھی اسی کے لیے ہوگی جس پہ میرا رب راضی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا